ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا، اور جو کچھ پڑا جسے میں نے نہیں سنا، وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے پیارے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ او میں تمہارے ساتھ ہی ایسا کروں گا جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لے کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ ہو کہ کہیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شفت گوئی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالی کا حکم ہے کہ جلدی جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے، اسی لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی،
تھی آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک کر باہر آ گیا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئیں اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکی ہیں، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے وہ خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا، سارا گھر غم زدہ ہو گیا اور ماں کی مامتا جو پہلے آداب مصطفیٰ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس آئے نہ تھے کہ دونوں شہزادوں کو اللہ تعالی نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ہاں، جو کی چند روٹیاں نکالیں اور مجھے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اٹھو۔ میں نے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو کی چند روٹیاں لے کر حاضر ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹیوں کے ٹکڑے کر ان پر گھی نچوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان پر گھی نچوڑا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں پر اللہ تعالی نے جو چاہا پڑھا، پھر 10 آدمیوں کو لانے کا حکم دیا۔ 10 آدمی حاضر ہوئے اور خوب سیر ہو کر کھایا، پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے۔ پھر 10 آدمیوں کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 70 یا 80 تھے سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور سبھی گھر والوں نے کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے اور اس میں سر شامل نہیں ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عموماً سر پر امامہ پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت میں اضافہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع و خضوع کی علامت ہے۔ یعنی علماء کرام کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو، گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی محترمہ شان یعنی اہم چیز ہے نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہننا جائے، تو یہ کفر اور خشوع و خضوع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔